ٹیپ 27 میں خوش آمدید۔ ایک بہت ہی ہارر اور حیران کن مسٹیریس واقعے کے ساتھ۔ دوستو، آج کل ٹک ٹاک پہ آپ لوگوں نے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں تھوڑی فنی ویڈیو ہے، جس میں ایک بندہ گھر کے اندر آتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ گھر میں جنات ٹائپ کے کڑے ہیں اور وہ اس طرح کہتے ہیں کہ ہائے میں تو بھول گیا پانی پینا یا جوتے اتارنا۔ وہ واپس باہر جا کے وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ تو ایسی ایک ریئل ہارر واقعہ جو میری کزن کے ساتھ پیش آیا تھا، وہ اپنے کمرے کے اندر آتی ہے۔ رات کے 2 بج رہے تھے، ان لوگوں کے میٹرک کے ایگزام ہو رہے تھے۔ ابھی اس کی ایج اتنی زیادہ نہیں تھی، 15-16 سال۔ وہ کہتی ہے کہ ہم باہر کچن میں بیٹھے تھے، اسٹڈی کر رہے تھے، سردیوں کی شامیں تھی، کچن میں اچھا فیل ہوتا تھا، تھوڑی گرمائش ملتی تھی۔ امی ہمارے لیے لاسٹ میں چائے بنا کر سونے کے لیے چلی جاتی تھی اور ہم اس چائے کو پی کر اسٹڈی کرتے تھے۔ اور وہ جو چائے ایک ہوتا ہے نا ترموس نہیں، وہ دوسرا والا ہوتا ہے، اس کو کوئلے کے اوپر رکھ کے نا ہم لوگ جو ہے اس کو گرما گرم چائے پیتے تھے، میں اور میری بہن تھی۔ تو ابھی 2 بج گئی تو میری بہن نے اٹھی، وہ چلی گئی تو میں سمجھی یہ کمرے میں گئی ہے، تو میں بھی اٹھی، مجھے نیند آ رہی تھی۔ ویسے 2 تک ہم لوگ اسٹڈی کرتے تھے، مزے سے کرتے تھے اسٹڈی، تو اور ہم دونوں کی فرسٹ سیکنڈ پوزیشن آ جاتی تھی، چونکہ یہ میٹرک کے ایگزام تھے۔ ان دنوں میں 9th بورڈ نہیں تھا، میٹرک صرف بورڈ ہوتا تھا، اب تو 9th میں بھی بورڈ کے پیپرز ہوتے ہیں۔ تو وہ کہتی ہے کہ میں نے وہ بکس وغیرہ وہاں چھوڑی، ہم لوگ وہاں چھوڑتے تھے، اور جو ہے نا جو چائے تھی جو کوئلے پر تھی اس میں تھوڑی سی بچی تھی، تو وہ کہتے وہ میں نے کوئلے سے اٹھائے اور سائڈ پہ وہ رکھ دی، اور کوئلہ جو ہے اس کے اوپر پانی تھوڑا چھڑکایا تاکہ آگ نہ لگے، اس طرح کوئی حادثہ پیش نہ آئے۔ وہ کہتی ہے میں چلی گئی اپنے کمرے میں، ٹھیک ہے۔ تو میں نے دیکھا جو اس کی بہن تھی نا، وہ کمرے میں پہلے سے موجود تھی، کیونکہ وہ پہلے آئی تھی اور چونکہ تھک چکی تھی تو زمین پر بیٹھی تھی اور دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھی تھی، اپنے سر کو دونوں جو ٹانگیں تھی نا اس میں ایسے جو یہ سر چھپایا تھا۔ تو میں اندر آئی اور میں نے اس کو بولا کہ اتنی ٹھنڈ میں تم فرش پہ بیٹھی ہو، اور جا کے اپنے بیڈ میں سو گئی۔ مجھے اتنی نیند آئی تھی، میری آنکھیں لگ گئی، سوئی تھی اچانک مجھے فیل ہوا کہ یار یہ کیوں نہیں آ رہی، اس کو کچھ ہو گیا ہے یا کچھ طبیعت ٹھیک نہیں۔ تو میں نے پوچھا کہ عائزہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ اچھا، اس نے میری طرف کوئی جواب نہیں دی، تو مجھے تھوڑا خوف محسوس ہوا نا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ عائزہ، تو جیسے میں نے اس کو آواز دی تو وہ جیسے بے جان بیٹی ہو، تو مجھے اور ڈر لگا، تو میں اپنے بیڈ سے اٹھی، اور جیسی میں اس کے اچھا اب لائٹ چلی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ 2 بجے کے بعد اکثر ہم اسٹڈی اس لیے بھی اسٹاپ کرتے تھے کہ اس ٹائم لائٹ چلی جاتی تھی، تو ہم تھوڑا 2:30 بجے لائٹ جاتی تھی، 2 بجے کے قریب ہم لوگ اٹھ جاتے تھے اسٹڈی سے۔ تو مجھے آئے ہوئے کافی ٹائم ہوا تھا تو لائٹ چلی گئی تھی، تو اب وہ جو اندھیرا تھا گھفن دینا، اس میں مجھے وہ ہلکی ہلکی نظر آ رہی تھی، کیونکہ ہم کمرے میں ایک چارجنگ والی لائٹ اکثر رات کے ٹائم جلاتے رہتے تھے، اور وہ جل رہا تھا وہ لائٹ، تو مجھے وہ نظر آ رہی تھی، تو ہلکی سی نظر آ رہی تھی۔ تو میں نے دوبارہ کہا کہ عائزہ، تو میرے پیچھے کمرے کا دروازہ تھا، وہ کھلا، تو میں نے پیچھے دیکھا تو عائزہ دروازے سے انٹر ہوئی اور مجھے کہتی ہے اچھا تو تم نے مجھے نہیں بتایا کہ تم کمرے میں آ رہی ہو؟ تو میں نے چیخ پڑی، میں نے ایک زوردار چیخ ماری، کیونکہ میں کس سے بات کر رہی تھی؟ اگر یہ ابھی آئی ہے تو وہاں ٹیک لگائی ہوئی لڑکی کون تھی؟ اور میری ایک اس کو آپ وہ سمجھے بے فکری، کہ جب میں کمرے میں انٹر ہوئی اور یہ لڑکی بیٹھی تھی، تب بھی میں نے اس کو غور سے نہیں دیکھا کہ عائزہ بھی ہے یا نہیں ہے، کیونکہ عموماً ہم کمرے میں آتے ہیں اور جو ہماری بہنیں یا ہمارے بھائی ہمارے ساتھ سوتے ہیں، ہم ان کی شکلیں تھوڑی دیکھتے ہیں اندھیرے میں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ وہی ہے۔ تو یہ بھی بے فکری میں، بے خیالی میں آئی اور سو گئی۔ اس نے
چیخنا شروع کیا اور جو آئزہ تھی وہ بیچاری پریشان بھاگ گئی کمرے سے کہ کیا ہوا. وہ امی کے کمرے میں گئی اور یہ کہتی ہے کہ میں بھی اس کے پیچھے بھاگی. امی نے کہا کیا ہوا؟ تو میں نے امی کو بولا کہ کمرے میں کوئی ہے. وہ لوگ آئے، اس وقت لائٹ گئی تھی. یہ ایک مسئلہ تھا ہمارے گھر میں، 2-3 ٹارچ تھے، زیادہ نہیں تھے، اور ان دنوں میں موبائل نہیں ہوتے تھے جو موبائل فون ہوتے ہیں. تو امی نے اپنے کمرے کا ٹارچ، اور اس طرح میرا بھائی بھی آیا، اس نے ایک چھوٹے چھوٹے ٹارچ ہوتے تھے وہ لے کر آئے. ہمارے کمرے میں کوئی نہیں تھا. میں نے ان کو جگہ بتائی کہ یہاں کوئی بیٹھی تھی. میں نے اس کو بولا تم ٹھنڈے فرش پہ کیوں بیٹھی ہو؟ یہ سب سے بڑی علامت ہوتی ہے جنات کی، کیونکہ وہ ایسی غیر معمولی حرکتیں کرتی جس سے آپ کو بعد میں ریئلائز ہوتا ہے، اندازہ ہوتا ہے کہ ہاں یہ کوئی عام یا نارمل چیز نہیں تھی. تو اتنی سردی میں، اچھا میری اس بہن کو سب سے زیادہ سردی لگتی تھی، اور میں حیران تھی کہ وہ فرش پہ بیٹھی تھی، پھر بھی میں اتنی بے خیالی میں اس کو بولی کہ تم جو ہے فرش پہ کیوں بیٹھی ہو، اور جا کے خود بیڈ میں سو گئی. اب آئزہ ڈرنے لگی کیونکہ وہ ابھی آئی، اور وہ کہا تھی تو وہ کہتی ہے میں اوپر چھت پہ گئی تھی. جو کوئلہ تھا اس نے مجھے تھوڑا وہ کر دیا تھا نا، کافی زیادہ گرمائش کی وجہ سے میری طبیعت خراب ہو رہی تھی، تو میں اٹھی اور تھوڑی باہر گئی اوپر چھت پہ. تو مجھے وہاں تھوڑا واک کیا اور واپس آئی چھت پہ. یہ تھا کہ ہماری چھت پہ مزہ آتا تھا، سخت سردیوں میں تھوڑی تازہ ہوا چلتی تھی تو زیادہ ٹھنڈ لگنے کے بعد ہمیں نیند اچھی آتی تھی، کیونکہ نیند کا تو بیڑا غرق ہو چکا ہوتا تھا اسٹڈی کے ٹائم میں. تو اس کے ساتھ یہ ہوتا تھا مسئلہ کہ اس کو پھر نیند نہیں آتی تھی، اور میں تو مزے سے سو جاتی تھی 2 بجے کے بعد. تو وہ اوپر چھت پہ گئی تھی، اور واپس جب آئی کچن میں تو میں نہیں تھی، لائٹ آف تھا. تو وہ آ کے کمرے میں آ گئی کہ مطلب یہ گئی ہے. تو جیسے اندر آئی تو میں تو چیخ پڑی، کیونکہ وہ تو پہلے سے موجود تھی اور میں ان سے باتیں کر رہی تھی. بس ایسے فگر بیٹھا تھا اور دیوار سے ٹیک لگائے، اب 2 زانوں جیسے ہم بیٹھتے، اپنے سر کو دونوں پاؤں میں چھپایا ہوا تھا. ہم لوگ کافی ڈر گئے. اور اس دن کے بعد امی نے کہا کہ کوئی کچن میں نہیں جائے گا، اسٹڈی نہیں کرے گا. بس جب تک ہم لوگ مطلب جاگ رہے تو 12 بجے تک امی بیچاری جان بوجھ کے ہمارے ساتھ کچن میں بیٹھی رہتی تھی. اور پھر جو کوئلہ ہوتا تھا، ان دنوں میں کوئلہ جلاتے تھے لوگ سردیوں میں، اس کو جو ہے پانی اوپر چڑھا کے پھر ہم لوگ کمروں میں آ کے رضائیوں میں بیٹھ جاتے تھے. لیکن بہت سردی ہوتی تھی، اور ہمارے گھر میں بجلی کا بھی ہیٹر ہوتا تھا، لیکن حادثے بہت ہوتی تھی ان سے، جیسے گیس والے ہیٹر سے حادثے ہوتے ہیں. اس لیے امی کو ڈر لگتا تھا، تو وہ ہمارے سامنے بند کر کے کمرہ گرم کر کے، مطلب تھوڑا دیر کے لیے وہ جو بجلی کا جو ہیٹر تھا وہ لگاتی تھی. کمرہ تھوڑا گرم ہو جاتا تھا، لیکن وہ مزہ نہیں آتا تھا جو کوئلے میں ہوتا تھا. پھر امی چلی جاتی تھی اور ہم لوگ بس 1 بجے 1:30 بجے تک اسٹڈی کر کے سو جاتی تھی. تو یہ ایک اور واقعہ تھا جو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی تھی، کہ جیسے وہ بندہ کمرے میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ ارے میں تو جوتے اتارنا بھول گیا، اسی طرح اس کے ساتھ ہوا تھا. لیکن یہ نکلی نہیں تھی، یہ ان سے باقاعدہ باتیں کر رہی تھی. تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ، فی امان اللہ.